بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے تقسیم الثانی و ثالث و رابع، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تلبیس، رقص دابہ اور مزاح کے بارے میں تان پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَالتَّلْبِيسُ وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ الرَّاوِي شَيْخَهُ بِالْكُنِيَّةِ لَا بِالِاسْمِ أَوْ يَذْكُرَهُ بِصِفَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ حَتَّى لَا يُعْرَفُ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يُطَانُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حدثني أبو سعيد وهو كنية للحسن البصري والكلبي جميعا، ووقع في بعض النسخ هاهنا قوله والإرسال تبعا لفخر الإسلام وهو ليس بطان أيضا على ما قدمنا، وركز الدابة كما يطعن بعض الأقران على محمد بن الحسن بذلك وهو أمر مشروع من أصحاب الجهاد لا يصلح جرحا والمزاح وهو لا يصلح جرحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح كثيرا ولكن لا يقول إلا حقا، كما قال لعجوزة إن العجائز لا تدخل الجنة فلما ولت تبكي قال أخبروها بقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تلبیس یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کو کنیت کے ساتھ ذکر کرے، نہ کہ اسم کے ساتھ، یا اس کو ذکر کرے ایسی صفت کے ساتھ جو مشہور نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان پہچانا نہ جاتا ہو اور اس پر بھی طعن نہ کیا جاتا ہو۔ جیسے کہ سفیان ثوری کہتے ہیں حدثنی ابو سعید، اور یہ کنیت ہے حسن بصری اور کلبی دونوں کی۔ اور بعض نسخوں میں یہاں پر مصنف کا قول والارسال یہ بھی ذکر کیا گیا ہے اتباع کرتے ہوئے فخر الاسلام کی، اور یہ بھی طعن نہیں ہے جیسا کہ ہم ابھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور جانور کو ایڑ لگانا، جیسا کہ محمد بن حسن کے بعض ہم اثر لوگوں نے ان پر طعن کیا ہے اسی وجہ سے، حالانکہ یہ امر مشروع ہے جہاد والوں کی طرف سے، یہ جرح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اور مزاح کرنا یہ بھی جرح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مزاح کیا کرتے تھے، لیکن وہ مزاح میں بھی صرف حق بات ہی کرتے تھے، جیسا کہ ایک بڑھیا عورت سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگی اور رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خبر دے دو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو نئی اٹھان عطا کی ہے اور ہم نے ان کو باقرہ اور محبوب بیوی بنایا ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر راوی پر طعن کیا گیا ہے تو اس طعن کا متفق علیہ طعن ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس طعن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اگر اس طعن کے بارے میں اختلاف ہے تو پھر اس سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث پر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ ایسے مختلف علیہ طعن میں سے ایک ہم تدلیس گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، تین ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، ان میں سے ایک ہے تلبیس، دوسرا ہے رقص دابہ اور تیسرا ہے مزاح۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تلبیس کی۔ تلبیس کہتے ہیں کہ راوی اپنے شیخ کو کنیت کے ساتھ بیان کرے، نام ذکر نہ کرے، یا اسی طریقے سے اپنے شیخ کی کسی ایسی صفت کے ساتھ اپنے شیخ کو ذکر کرتا ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور و معروف نہیں ہے اور اس پر طعن بھی نہ ہوا ہو۔ تو اگر یہ تلبیس پائی جاتی ہے تو اس تلبیس سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث پر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ اس کی مثال لے کر ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنی ابو سعید۔ اب یہ جو ابو سعید کنیت ذکر کی گئی ہے، یہ کنیت مشہور نہیں ہے، غیر مشہور کنیت ہے، کیونکہ یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی کنیت ہے اور حضرت کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی کنیت ہے۔ تو اگر کنیت کے ساتھ ذکر کیا ہے تو اس کنیت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے طعن وارد نہیں ہوگا۔ ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ تلبیس یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کو کنیت کے ساتھ ذکر کرے، نہ کہ اسم کے ساتھ ذکر کرے، یا اپنے شیخ کو ذکر کرتا ہے ایسی صفت کے ساتھ جو مشہور نہیں ہے، یہاں تک کہ اس صفت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان وہ شیخ پہچانا نہیں جاتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن طعن بھی نہ ہوا ہو اس پر۔ تو پھر جیسا کہ اس کی مثال لے کر ہیں، جیسے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنی ابو سعید۔ اب یہ جو ابو سعید ہے یہ کنیت ہے حسن بصری کی بھی اور کلبی دونوں کی۔ اب پتہ نہیں چلے گا کہ ابو سعید سے مراد کون ہے، حسن بصری مراد لے رہے ہیں یا پھر اس سے مراد کلبی لے رہے ہیں۔ تو ابہام تو ہے، تو اس ابہام کو بعض علماء نے طعن شمار کیا ہے، لیکن یہ متفق علیہ طعن نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث پر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ منار کے بعض نسخوں میں یہاں پر ارسال کا لفظ بھی ہے، کہ ارسال یعنی راوی حدیث کو مرسل ذکر کرے۔ تو راوی اگر حدیث کو مرسل ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی بالاتفاق طعن نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے حدیث مرسل کے بارے میں ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حدیث مرسل یہ قابل استدلال اور حجت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے راوی مجروح ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے حدیث کے اوپر جرح وارد ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ منار کے بعض نسخوں میں یہاں پر ارسال کا لفظ بھی ہے، فخر الاسلام کے تابع کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ بھی طعن نہیں ہے، علامہ قدمنا، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے دیکھیں رقص دابہ۔ دابہ کہتے ہیں جانور کو، رقص کہتے ہیں ایڑ لگانا، یعنی جانور کو ایڑ لگا کر تیزی سے دوڑا کر نکل جائے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ راوی اگر رقص دابہ کرتا ہے، یعنی جانور کو ایڑ لگا کر تیزی سے نکل جاتا ہے، تو بعض علماء نے اس کو طعن شمار کیا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ وقار اور احترام کے منافی ہے۔
اگر راوی ایسی حرکت کرتا ہے تو راوی اس سے مجروح ہو جائے گا اور اس کی جو حدیث ہے وہ حجت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ متفق علیہ تان نہیں ہے، مختلف فی تان ہے، لہذا اس کی وجہ سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور اس کی حدیث کے اوپر بھی جرح وارد نہیں ہوگی، حدیث قابل استدلال اور قابل حجت رہے گی۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ رکز دابہ، اب یہ بتا رہے ہیں کہ محمد بن حسن، ان کے بعد ہم اثر لوگوں نے تان کیا تھا محمد بن حسن کے اوپر اسی وجہ سے کہ محمد بن حسن یہ کام کیا کرتے تھے کہ جانور کو ایڑ لگا کر وہ تیزی سے دوڑایا کرتے تھے، نکل جاتے تھے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو لے کے تان نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک امر مشروع ہے، یہ ایک جائز کام ہے۔ جہاد والے جو ہیں، جو مجاہدین ہیں، وہ یہ والا کام کیا کرتے ہیں کیونکہ جانور کو دوڑانے کی، جانور کو بھگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ایک جائز کام کو لے کے آپ راوی کے اوپر تان نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر راوی ایک جائز کام کر رہا ہے تو راوی کے اوپر جرح کیسے وارد ہو سکتی ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک امر مشروع ہے، اصحاب جہاد کی جانب سے لا یصلح جرحا، یہ جرح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے مزاح، بعض علماء نے اس کو بھی اسباب تان میں سے شمار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ راوی اگر ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس سے راوی کے اوپر جرح وارد ہو جائے گی اور اس کی حدیث قابل حجت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ بھی متفق علیہ جرح نہیں ہے، مختلف فی جرح ہے، تو لہذا اس کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، تو اگر یہ کوئی ناجائز کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز نہ کیا کرتے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں مزاح بھی جرح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کثرت سے ہنسی مزاح کیا کرتے تھے، لیکن مزاح کے اندر بھی صرف حق بات ہی کیا کرتے تھے، مزاح کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے جو جھوٹ ہو۔ اب اس کی ایک مثال لے کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے فرمایا ان العجائز لا تدخل الجنہ، جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو وہ پریشان ہوگی اور وہ وہاں سے گئی اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی، اس کو ٹینشن لگی کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرما دیا میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو خبر دے دو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، نہ انشاء نہ ہونا انشاء، ہم نے ان کو ایک نئی اٹھان عطا کی ہے اور ہم نے ان کو ابکارا باقرہ بنایا ہے، عروبہ خاوندوں کی محبوب بیویاں بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ ان کو جنت میں داخلے سے پہلے جوان کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح کیا ہے، لیکن مزاح کے اندر بھی صرف سچ بات ہی کہی ہے، اس لیے اگر راوی مزاح کرتا ہے تو راوی کے مزاح کرنے کی وجہ سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور اس کی حدیث کے اوپر بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔